سورۃ الممتحنہ یہ 2 رکوع 13 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 60واں ہے 60۔ اس صورت کی آیت نمبر 10 میں کلمہ فامتحنوہن ہے، اسی سے اس صورت کا نام ماخوذ ہے، اور ممتحنہ کے معنی ہے امتحان لینے والی۔ اس صورت میں ان خواتین کے بارے میں تحقیق کرنے کا حکم ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں منتقل ہو رہی تھیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، انہوں نے صرف اس وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا کہ تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تم نے اللہ پر ایمان لایا تو اس پاداش میں مکہ کے کافروں نے تمہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ کوئی شخص کافروں سے خفیہ دوستی رکھ کر اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ تم ان کے قابو میں آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے ذرہ برابر بھی رعایت نہ کریں۔ ان کافروں کی، ان ظالموں کی اصل خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ یاد رکھو تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری اولاد قیامت کو تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مشرکوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ تم اللہ واحد پر جب تک ایمان نہ لاؤ گے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ الممتحنہ کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے کافروں کی 2 قسمیں بیان کی۔ ایک وہ جن کافروں کا شر متعدی نہیں، وہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کے ساتھ قتال نہیں کرتے، ان کو انہوں نے جلا وطن نہیں کیا۔ ان کافروں سے اللہ نے حسن معاملہ کرنے کا حکم دیا کہ حسن معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ کافر جن کا شر متعدی ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوشاں ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو جلا وطن کیا، قتال کیا، ان کے ساتھ دوستی ہرگز نہیں کرنی۔ اور دیار کفر سے پھر ہجرت کر کے آنے والی خواتین کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تحقیقات کی جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، تو اسلامی معاشرہ میں باعزت طریقے پر اگر ان عورتوں جو ہجرت کر کے آ رہی ہیں رہنے کی صورت ہو تو صورت پیدا کریں۔ اگر وہ کسی کافر کی بیوی ہے تو اس کی مطلوبہ رقم مہر کی شکل میں دے کر اسے اس کافر کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، کیونکہ کافر اس کے لیے حلال نہیں اور یہ کافر کے لیے حلال نہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خواتین کو بیعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان، اے حبیب آپ ان خواتین سے اس حکم کے تحت اس معاہدے پر بیعت لیں۔ اللہ نے بیعت کرنے کا حکم دیا ان عورتوں سے جو شرک، چوری، زنا،
الزام تراشی، قتل اولاد اور مخالفت رسول جیسے جرائم سے اجتناب کا عہد کرے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ایمان والو، وہ لوگ جو اسلام کی عداوت میں پیش ہیں، ان پر خدا کا غضب نازل ہو چکا، تم اس قوم کی دوستی ہرگز مت اختیار کرو، آخرت میں انہیں کسی خیر کی امید نہیں، وہ بالکل مایوس ہے، جس طرح کے قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی بخشش اور نجات سے مایوس اور نا امید ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔